کتاب ابن بطہ ترمذی میں ہے کہ عمارہ بن عمیر سے روایت ہے کہ جب ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر مسجد میں لائے گئے، یعنی جو کربلا میں فنار و سکر ہوئے تھے، ان کے سر جب مسجد میں لائے گئے، یا واقعہ کربلا کے بعد مختار کے دور میں ابن زیاد اور اس کے ساتھی جو قتل ہوئے تھے ان کے متعلق ہے کہ جب ان کے سروں کو مسجد میں لایا گیا تو لوگوں نے اچانک ایک شور و غل بلند کرنا شروع کیا، آ گیا آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا آ گیا؟ تو انہوں نے کہا وہ دیکھو سامنے سے سانپ آ گیا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں عجیب و غریب منظر ظاہر ہوا، لوگوں کی موجودگی میں، اتنے لوگوں کی موجودگی میں ایک سانپ وہاں آیا اور باری باری ان کے نتنوں میں داخل ہوتا اور پھر نکل کے دوسرے کے نتنوں میں داخل ہو جاتا تھا۔ یعنی وہ سانپ ان کے ناک کے نتنوں میں داخل ہوتا، ایک سے نکل کر پھر دوسرے نتنے میں داخل ہو جاتا، پھر اس کو چھوڑ کر جو دوسرا سر پڑا ہوا تھا کسی دوسرے ظالم کا، اس کے ناک میں اور منہ میں داخل ہو جاتا، پھر اس کو چھوڑ کر تیسرا سر جو پڑا ہوا تھا، یعنی یکے بعد دیگرے ان کے منہ میں، ان کے ناک کے نتنوں میں اور ان کے کانوں میں وہ سانپ داخل ہوتا اور ان کے سروں سے بدبو آ رہی تھی۔ لوگ دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنی زیادہ بدبو ان کے ناکوں سے، ان کے جسموں سے، ان کے سروں سے آ رہی تھی۔ اور دوسری طرف لکھتے ہیں کہ یہ عظمت اللہ نے مظلوم کربلا کو عطا کی۔ ابو مخنف راوی ہے، ابو مخنف میں ہے کہ جب سر امام علیہ السلام یزید کے پاس لایا گیا تو اس سے ایسی خوشبو آتی تھی جو تمام خوشبوؤں سے بہتر تھی، اور لوگ کہتے تھے یہ تو جنت کی خوشبو ہے، یہ دنیا میں کہاں سے آ گئی؟ مولا تیری عظمت کو ہزاروں سلام۔